بعد سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا اور اچھا اس کے بعد جو ایک ایونٹ ہوا ہے وہ ہے 1905 میں بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پارٹیشن آف بنگال کب ہوئی؟ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پارٹیشن آف بنگال کب ہوئی تھی، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لارڈ کرزن نے 1905 میں بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایسٹرن بنگال اینڈ ویسٹرن بنگال۔ تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 1905 جولائی 1905 میں لارڈ کرزن نے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایسٹرن بنگال اور ویسٹرن بنگال۔ ایسٹرن بنگال میں مسلمان زیادہ تھے جبکہ ویسٹرن بنگال میں ہندو زیادہ تھے، تو مسلمانوں کو بہت زیادہ یعنی اس پارٹیشن سے خوش ہو گئے کیونکہ ان کو زیادہ بینیفٹس ملے، لیکن ہندو جو ہے وہ اس سے ناخوش تھے اور انہوں نے ایک سوادیشی موومنٹ کا، ایک سوادیشی تحریک کا آغاز کیا جو کہ 7 اگست 1905 میں کیا تھا، اس پارٹیشن کے خلاف تھے۔ یعنی 1905 میں جو لارڈ کرزن نے پارٹیشن آف بنگال کی تھی، اس پارٹیشن کی مخالفت میں سوادیشی موومنٹ سامنے آئی اور انہوں نے کہا، سوادیشی کا مطلب ہے سیلف رول، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ یہاں اس طرح سے ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے ہمارے اوپر حکومت کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ پارٹیشن آف بنگال کے سخت مخالف تھے ہندوز، اور انہوں نے ایجیٹیشن کی، بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا، اور پروٹیسٹ کر کے ایک تحریک جو سامنے آئی تھی اس کو کہتے ہیں سوادیشی موومنٹ، جو کہ 7 اگست 1905 میں کلکتہ میں سامنے آئی تھی۔ اچھا جب انہوں نے ہندوؤں نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا تو آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ لارڈ کرزن نے ڈیوائڈ کیا تھا، اور اس کے بعد جو وائسرائے آئے تھے وہ تھے لارڈ ہارڈنگ۔ لارڈ ہارڈنگ نے 1911 میں اینلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال کی، اینلمنٹ کہتے ہیں تنسیق کرنا، منسوخ کرنا، کہ یہ جو آرڈر کیا تھا لارڈ کرزن نے دو حصوں میں تقسیم کرنے کا، اس آرڈر کو کینسل کیا تھا 1911 میں، 1911 میں تنسیخ بنگال ہوئی، یعنی اینلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال۔ تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پارٹیشن آف بنگال کب ہوئی؟ 1905 میں ہوئی ہے۔ سوادیشی موومنٹ کب ہوا ہے یعنی قیام عمل میں آئی؟ تو آپ کہیں کہ 7 اگست 1905 میں۔ جبکہ اینلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال کب ہوئی؟ یعنی تنسیخ بنگال، یا یہ جو لارڈ کرزن کا جو حکم تھا ڈیوائیڈ کرنے کا، اس کو کینسل کر کے پھر سے بنگال کو ملا دیا گیا، اور اس کو کہتے ہیں کہ اینلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال، جو کہ 1911 میں ہوئی۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ دیا کہ ریزنز کیا تھے؟ لارڈ کرزن کے مائنڈ میں یہی تھا کہ ایڈمنسٹریشن کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ بنگال کی جو آبادی تھی وہ بہت زیادہ تھی، یعنی 78 ملین تھی، تو یہاں پر ایڈمنسٹر کرنا اور انتظامی امور سنبھالنا مشکل ہو رہے تھے، تو ان انتظامی امور کو سنبھالنے میں مشکلات سامنے آ رہی تھی، تو لہٰذا انہوں نے ایسٹرن بنگال اور ویسٹرن بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ اب جب یہ تقسیم کیا تو ایسٹرن بنگال میں مسلمان زیادہ ہوئے، ویسٹرن بنگال میں ہندو میجورٹی تھی، تو لہٰذا یعنی مسلمانوں کو بہت سارے بینیفٹس بھی ملے، تو مسلمان بڑے خوش تھے اس سے، جبکہ یعنی ہندو جو تھے وہ اس کے خلاف احتجاج کرنے لگے کہ یہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں اور ہمارے اندر ایک ڈویژن کریٹ کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے ایک سوادیشی موومنٹ کا آغاز ہوا 7 اگست 1905 میں کلکتہ میں، اسی بنگال کی پارٹیشن کے خلاف، اور اسی اتنی زیادہ ایجیٹیشن اتنی زیادہ بڑی، اور اس حد تک پروٹیسٹ اتنا زیادہ بڑا کہ اس یعنی احتجاج کے نتیجے میں ان کو اپنا جو ڈیسیژن تھا واپس لینا پڑا، اور ہارڈنگ نے 1911 میں بنگال کو پھر سے ملا دیا، جس کو اینلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال کہتے ہیں۔ 1911 میں بنگال کی تنسیق کی، یعنی بنگال کی جو ڈویژن تھی اس کو منسوخ کر دیا، اور پھر سے بنگال کو یعنی ایک کر دیا۔ یہاں اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک اور چیز جو ذہن میں رکھنی ہے، ایک اور واقعہ پیش آیا ہے، اس کو کہتے ہیں شملہ ڈیپوٹیشن۔ ایک اور ہسٹوریکل انسیڈنٹ ہے شملہ ڈیپوٹیشن۔ اب یہ جو شملہ ڈیپوٹیشن ہے، یہ مسلمانوں کے جو لیڈر تھے سر آغا خان 3، یہ اس کو لیڈ کر رہے تھے یہ 1 اکتوبر 1906 میں۔ 1 اکتوبر 1906 میں سر آغا خان 3 کی لیڈرشپ میں ایک وفد 35 رکنی وفد جو ہے وہ وائسرائے سے ملنے گیا۔ اب لارڈ کرزن کے بعد جو وائسرائے یہاں پر آئے تھے وہ تھے ہلو، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو کلیئر؟ یس سر۔ اچھا، وہ آئے تھے منٹو۔ اب منٹو سے ملنے کے لیے یہ 35 رکنی وفد جو ہیں شملہ سے یعنی شملہ میں چلا گیا یہاں پر، تو ان کے بنیادی سٹانس کیا تھا؟ 35 رکنی وفد گیا تھا، اور یہ مسلمانوں کے کچھ مطالبات تھے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ جو ہیں اس کو اسٹیبلش کریں، کہ مسلمان مسلمانوں کو ووٹ کریں، ہندو ہندوؤں کو ووٹ کریں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا،
دوسرا اس کا ان کے مقاصد یہ تھے کہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل ILC یعنی امپیریل لیجسلیٹو جو کونسل ہے وہاں پر مسلمانوں کی بھی جو ہے ریپرزنٹیشن دی جائے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو نامینیشنز کے بجائے جو امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں الیکٹورل سسٹم کے ذریعے سے الیکشن کے ذریعے سے نمائندے منتخب کیے جائیں. اچھا اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو گیزیٹڈ اور نان گیزیٹڈ جو پوسٹ ہیں اس کیڈر میں مسلمانوں کو ڈیو شیئر دیا جائے. اچھا مسلمانوں کو ہائی کورٹس میں اور چیف کورٹس میں مسلمانوں کو بھی ججز جو ہیں اپوائنٹ کیا جائے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیز کے جو سینڈیکیٹس ہیں وہاں پر بھی مسلمانوں کو کا کوئی ریزرو کوٹا ہونا چاہیے، مسلمانوں کو بھی سیٹیں دے دی جائیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مسلم یونیورسٹی کے قیام کے لیے کچھ فائنینشیل ہیلپ بھی کی جائے. اچھا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو کونسل آف وائسرائے ہے، اچھا ECV یعنی ایگزیکٹو کونسل آف وائسرائے ہے، وہاں پر بھی مسلمانوں کی نمائندگی دی جائے. تو یعنی جو سملر ڈیپوٹیشن تھا 35 رکنی وفد جو ہیں سر آغا خان کی سربراہی میں 1 اکتوبر 1906 میں سملر چلا گیا یعنی منٹو سے ملنے کے لیے، اور وہاں پر کچھ اپنے جو مطالبات رکھے تھے وہ یہ تھے. اب ان مطالبات کے 35 رکنی وفد گیا تھا کیونکہ سر سید احمد خان کی ڈیتھ کے بعد مسلمانوں کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. اب جب یہ 35 رکنی وفد جب وہاں پر چلا گیا تو واپس آنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ انہیں کوئی پلیٹ فارم چاہیے اور وہ پلیٹ فارم کے ذریعے سے اپنی آواز کو اٹھا سکیں. دیکھیں کہ 35 رکنی وفد جا کے ملنا یہ تو مناسب نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسا پلیٹ فارم ہوتا اس پلیٹ فارم کی یعنی جو ہے یعنی اس پلیٹ فارم سے اگر چند نمائندے جا کر اس طرح سے مل لیتے تو بہتر تھا. تو انہوں نے اس کمی کو محسوس کیا سر سید احمد خان، کیونکہ خود ایک ادارے کی حیثیت رکھتے تھے، خود ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے تھے. تو لہٰذا آپ کی ڈیتھ کے بعد جب یہ خراب پیدا ہوا تو سملر ڈیپوٹیشن نے یہ فیل کیا اور انہوں نے واپس آ کر ایک پلیٹ فارم کی جو یعنی ضرورت کو محسوس کیا. اب جب اس ضرورت کو محسوس کیا تو دسمبر 30 1906 کو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی اینول میٹنگ تھی. اس میں یعنی یہ جو میٹنگ تھی وہ ڈھاکہ میں تھی، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. 30 دسمبر 1906 کو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی پہلی جو اینول میٹنگ تھی یعنی میٹنگ تھی، اس میٹنگ کی جو سربراہی تھے نواب وقار الملک کر رہے تھے. وہیں پر ہی آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا. اس کانفرنس کے بعد جو ہے انہوں نے ڈسکس کیا کہ ہمارا ایک سیاسی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کو آل انڈیا مسلم لیگ قیام یعنی کا نام دیا گیا، اور آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 23 دسمبر 1906 کو عمل میں لایا. اور نواب محسن الملک جو ہیں اس مسلم لیگ کے پہلے جو سیکریٹری ہیں وہ بنے ہیں. اچھا اس میں ایک چیز اور یاد رکھنے کی ہے کہ 1906 میں مسلم لیگ بنی ہے اور 1908 میں لندن مسلم لیگ یعنی مسلم لیگ کا ایک جو وہاں پر آفس وہاں پر کھولا گیا 1908 میں سعید امیر علی نے وہاں پر اسٹیبلش کیا تھا لندن میں ونگ. اور اس کے بعد پہلی جو کانفرنس ہوئی تھی اس کی جو کیا کہتے ہیں پہلا جو اینول سیشن ہوا تھا وہ کراچی میں ہوا تھا مسلم لیگ کا. تو یہاں پر ایک چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ تو یہ 30 دسمبر 1906 میں آیا تھا. محمدن ایجوکیشنل کانفرنس تھی ڈھاکہ میں، اور اسی میں کو جو چیئر کر رہے تھے نواب وقار الملک کر رہے تھے. وہیں پر ہی اس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی ہے آل انڈیا مسلم لیگ کی ڈھاکہ میں. اور اس کے پہلے جو سیکریٹری تھے نواب محسن الملک تھے، اور اس کے بعد جو اس کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ لکھنؤ میں اسٹیبلش کیا گیا. اور سعید امیر علی نے لندن ونگ جو لندن مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا تھا 1908 میں، اور فرسٹ اینول جو سیشن مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تھا اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کراچی میں ہوا تھا دسمبر 1907 میں اس کا جو ہے فرسٹ اینول سیشن ہوا تھا. تو آپ ابھی تک جو چیزیں میں نے ابھی تک ڈسکس کی ہیں وہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر ریکیپ کرتا چلوں کہ پارٹیشن آف بنگال 1905 میں ہوئی تھی. لارڈ کرزن نے ایسٹرن اور ویسٹرن بنگال کو ایڈمنسٹریٹو ڈویژن بنیادوں پر ڈیوائیڈ کیا تھا کیونکہ یہاں کی جو آبادی تھی 78 ملین تھی. تو ایسٹرن اینڈ ویسٹرن بنگال میں ڈیوائیڈ کیا گیا. تو مسلمان اس سے خوش تھے جبکہ ہندو جو تھے اس سے ناخوش تھے. انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں انلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال 1911 میں ہوئی. اچھا 1906 میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1 اکتوبر 1906 میں سر آغا خان 3 کی سربراہی میں سملہ میں جو ہے ایک ڈیپوٹیشن چلا گیا جس کو سملر ڈیپوٹیشن کا نام دیا جاتا ہے. یہ 35 رکنی وفد تھا
ان کے کچھ مطالبات تھے، مسلمانوں کی مختلف فورمز پر ریپرزنٹیشن وہ چاہ رہے تھے اور سپریٹ الیکٹوریٹ کی بات کی تھی. تو واپس آنے کے بعد انہوں نے ایک پلیٹ فارم کی کمی محسوس کی. سر سید احمد خان کی ڈیتھ کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، تو آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام محمدن ایجوکیشنل جو کانفرنس تھی اس میں 1906 میں عمل میں آیا. یہاں تک کلیئر ہیں چیزیں؟ ہلو. یس سر. اچھا، اب ایک اور چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ جو منٹو سملر ڈیپوٹیشن کیا تھا، جب یہ سملر ڈیپوٹیشن واپس آیا تو اس وائسرائے تھے، جبکہ جو مارلی تھی وہ مارلی جو تھے وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے. دونوں کے نام سے منٹو مارلے ریفارمز آپ نے یاد رکھنے ہیں. 1905 میں منٹو سیکرٹری آف دا انڈیا تھے، سوری وائسرائے آف دا انڈیا تھے، جبکہ جو مارلے تھے وہ سیکرٹری آف دا اسٹیٹ تھے. اچھا، یہ 1905 سے 1909 تک رہے ہیں. اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو منٹو مارلے ریفارمز یا انڈین ایکٹ 1909 کے نام سے یاد رکھ دیا جاتا ہے. اچھا، اس میں انہوں نے کچھ مطالبات مان بھی لیے. انہوں نے لیجسلیٹو جو ان کی یعنی ممبر تھی، امپیریل لیجسلیٹو کونسل تھی، اس میں تعداد بڑھا دی. سیپریٹ الیکٹوریٹ جو مسلمانوں کا جو سملر ڈیپوٹیشن میں مطالبہ رکھا گیا تھا اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. انڈائریکٹ الیکشنز یعنی اڈاپٹ کیے گئے اور مسلمانوں کی اسپیشل ریپرزنٹیشن مختلف فورمز میں دینے کا انہوں نے پرومس کیا. تو اس کو کہتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کو منٹو مارلے ریفارمز کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے. اور اس منٹو مارلے ریفارم میں جو پوائنٹس تھے اس کو آل انڈیا مسلم لیگ نے بڑا ویلکم کیا، کیونکہ ان کے وفد نے جا کر بہت سارے مطالبات رکھے تھے، ان مطالبات کو ایکسیپٹ کیا گیا. اب 1909 میں منٹو مارلے ریفارم ہونے کے بعد 1911 میں، جیسے کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ جو پارٹیشن کی تھی جس سے مسلمان بڑے خوش تھے، 1911 میں جو پارٹیشن تھی اس کو ختم کر دیا، پھر سے ملا دیا بنگال کو. تو مسلمانوں کے اندر ایک گریونسز پیدا ہو گئی کہ انہوں نے پہلے ہمیں خوش کیا، پارٹیشن کی، اور اب انہوں نے ہندو کے احتجاج کے اوپر جو ہے انہوں نے اس کو پھر سے ملا دیا. اچھا، یہ ایک ایونٹ تھا. دوسرا ایک کانپور ماسک انسیڈنٹ کہتے ہیں جو کہ 1913 میں ہوا، اس کو بھی ذرا لکھ لیں. 1913 میں کانپور ماسک انسیڈنٹ ہوا ہے. وہ ماسک انسیڈنٹ یہ تھا کہ ایک روڈ میں ایک مسجد تھی، میں نے راستے میں اس مسجد کو گرانے، اس مسجد کو شہید کرنے پر مسلمانوں نے بہت پروٹیسٹ کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہاں پر ایڈمنسٹریٹو بہت زیادہ اپرائزنگ ہوئی تھی اور فائرنگ وغیرہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے تھے. اس کو کانپور ماسک انسیڈنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو یہ نہیں، مسلمانوں کے اندر اس مسجد کو شہید کرنے کی وجہ سے ایگریشن پائی جاتی تھی. 1911 میں جو انلمنٹ آف پارٹیشن میں بنگال ہوئی کے لیے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر خوش کیا، پھر انہوں نے اس کو پھر سے ملا دیا. اچھا، ہندوؤں کے اندر 1905 کا جو پارٹیشن آف بنگال ہوا تھا اس کی وجہ سے ایک نفرت پیدا ہو گئی ان کے اندر کی یہ ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ لے کے چل رہے ہیں. اسی وجہ سے ہوا کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ 1906 میں کانگریس جوائن کر چکے تھے اور 1913 میں آپ نے مسلم لیگ بھی جوائن کی. اب وہ دونوں سیاسی جماعتوں کی رکنیت آپ کے پاس تھی. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے سجیشن دی کانگریس اور مسلم لیگ کو کہ کیوں نہ آپ لوگ مل کر ایک ایسی جو ہے نا ایک ایسا ایگریمنٹ کر لے